شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فائزہ شیئر کر رہی ہیں۔ فائزہ کہتی ہیں، میں سرگودا کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری خالہ نے گھر لیا، وہ لوگ فیصل آباد شفٹ ہوئے، وہاں پر ان لوگوں نے گھر لیا، اولڈ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ان کا گھر تھا۔ تو میں بھی فری تھی ان دنوں، پیپرز وغیرہ میں نے دیے ہوئے تھے، ایگزام سے فری ہونے کے بعد مجھے چھٹیاں ہوئی تھیں۔ تو خالہ نے مجھے یہ کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، نیا گھر ہے تو کچھ دن تم بھی یہاں پر آ کر رہ لو۔ میری کزن بھی میری ایج فیلو ہوئی تھی، وہ بھی فری تھی، تو امی نے مجھے خالہ کے پاس بھیج دیا۔ میرے امی کے ساتھ ہی میں گئی تھی، امی وغیرہ وہاں پر ایک دن رکے اور وہ لوگ واپس آ گئے۔ میرا پلان وہاں پر رکنے کا تھا۔ خالہ نے جو گھر لیا تھا وہ گھر بہت پیارا تھا، کافی بڑا گھر تھا وہ، لیکن کنسٹرکشن اس کی اولڈ سٹائل کی ہی تھی، جیسے بہت بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں، اور ان کے بہت بڑا ایک صحن تھا، وہیں سے سٹیئرز اوپر جا رہی تھیں، کافی پیارا گھر تھا وہ۔ میرے خالہ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ خالہ کے جو بچے تھے سب پڑھتے تھے، ایک میری ایج فیلو تھی۔ ایک دفعہ امی وغیرہ جب مجھے چھوڑ کر وہاں پر آ گئے تو ہم لوگ ان کا پورا گھر دیکھ رہے تھے، اوپر والا پورشن بھی تھا، وہاں پر بھی 3-4 کمرے تھے، حویلی نما گھر تھا، جیسے کوئی پرانے دور کی حویلی ہوتی ہے۔ دراصل میں یہ جو گھر تھا، یہ جو میرے خالو تھے ان کے ایک دوست کا تھا، تو وہ لوگ اس کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ لوگ لاہور شفٹ ہو گئے تھے، ان کا آبائی گھر تھا، تو پھر خالہ وغیرہ نے وہ گھر رینٹ پر لے لیا۔ ابھی وہاں پر تیسری رات تھی تو سردیوں کا موسم تھا۔ ہم ساری دونوں کزنز جو تھیں، میں اور خالہ، ہم لوگ سارے ایک روم میں ہی سو رہے تھے۔ فلور سیٹنگ کی ہوئی تھی، میٹرس بچھائے ہوئے تھے، ہم لوگ سوئے ہوئے تھے۔ بہت شدید بھی ٹھنڈ نہیں تھی، یعنی ان کا گھر ایسے تھا کہ اگر وہ ہم لوگ روم کا دروازہ کھول بھی دیتے تھے تو اس کے سامنے کچن بنتا تھا، تو پھر وہ ٹھیک رہتا تھا، زیادہ ٹھنڈ نہیں لگتی تھی۔ میں اور میری کزن ہم لوگ موبائل پر کوئی مووی دیکھ رہے تھے، مووی دیکھتے دیکھتے وہ سو گئی۔ تھوڑی دیر میں نے بھی دیکھی، رات کافی ہو گئی تھی، پھر میں بھی سو گئی، میں نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چھن چھن کی آواز ہوتی ہے، جیسے پاؤں میں کسی نے پائل پہنی ہو اور وہ باقاعدہ اس کی آواز نکال رہا ہو۔ میری آنکھ جب کھلی تو کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ سونے سے پہلے ہم نے 0 لائٹ بلب آن کیا ہوا تھا، لیکن مے بی لائٹ آف ہو گئی تھی، کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، اور وہ جو آواز تھی دروازے کی طرف سے آ رہی تھی۔ جیسے میں نے کروٹ لے کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں پر میں نے دیکھا ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کی ایج ہم لوگوں جتنی ہی تھی، ینگ لڑکی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، لمبے بال تھے، لیکن چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنا ایک پاؤں زمین پر پٹک رہی تھی، جیسے اپنی ایڑی مار کے وہ آواز نکال رہی تھی۔ میں نے باقاعدہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنے چہرے پر بلینکٹ کر لیا، بہت زیادہ میں خوف زدہ ہو گئی۔ 1 سیکنڈ کے بعد جیسے میں نے بلینکٹ ہٹا کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہ آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ مجھے لگا کہ شاید ہم لوگ مووی دیکھ رہے تھے، وہ میرے ذہن میں وہ چیز تھی، وہ مجھے نظر آیا اس طرح سے، لیکن وہ آواز، اس کا سامنے آنا، وہ میں سمجھ نہیں سکی کیا تھا۔ اسی خوف میں نے جیسے بلینکٹ اوپر کیا، صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ میں نے یہ بات اپنی کزن سے بھی شیئر کی، اس نے کہا نہیں، ہم لوگوں کو تو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا ہے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا، ہمیں تو ایسا ویسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ پھر مجھے یہی لگا کہ میرا وہم ہی ہوگا۔ اسی دوپہر کی بات ہے، میری خالہ اور میری کزن جو تھی وہ مارکیٹ گئی ہوئی تھی، اور جو میری فرینڈ میری کزن تھی وہ میرے ساتھ گھر پر ہی تھی۔ میرے جو کزنز تھے وہ بھی گھر سے باہر تھے، کوئی اپنی جاب پر، کوئی اسٹڈی میں تھا۔
خالو ویسے اپنی شاپ پر گئے ہوئے تھے اور ایک کزن میں سے خالو کے ساتھ شاپ پر گیا ہوا تھا۔ اب ہم دونوں بالکل گھر میں اکیلی تھیں۔ میری کزن جو تھی وہ سیکنڈ فلور پر گئی، اس سے کپڑے وغیرہ کچھ واش کر رہی تھی، تو وہ چھت پر بچھانے کے لیے گئی اور میں اسی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے آنکھ لگی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پاس کوئی آیا ہے۔ مجھے لگا میری کزن ہوگی، باقاعدہ جیسے میں میٹرس پر تھی تو اس کے وہ جیسے وہ دبنے کی ایک فیلنگز آتی ہے کہ کوئی اور بھی میٹرس پر جیسے آیا، تو مجھے لگا کہ میری کزن ہوگی۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ابھی میں اس کو فیل کر ہی رہی تھی تو کسی نے میرا گلا پکڑ لیا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی وہ وہی عورت تھی، وہی لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بلیک تھا، بہت بلیک چہرہ تھا اس کا، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ اس نے میرا گلا پکڑا ہوا تھا اور بالکل میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ دن کے ٹائم کی بات ہے، مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں چلا سکوں، لیکن باقاعدہ میں اس کے ہاتھ پیچھے کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ایسے تھے جیسے کوئی پتھر ہوتا ہے اور وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، ایسے اس کے ہاتھ تھے۔ مجھے یہ فیلنگز بھی آئیں۔ جیسے میں نے ایک دم سے بڑی ہمت کر کے اپنے سے پیچھے اس کو دھکیلا، میرے منہ سے ایک دم میں نے جیسے اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر کہا۔ وہ ان کے کمرے میں ایک ونڈو تھی، اس ونڈو کی طرف وہ بھاگی اور ایسا لگا کہ وہ ونڈو سے باہر نکلی ہے اور غائب ہو گئی۔ میری گردن پر نشان تھے، میں چیخیں مارنے لگی، بہت اونچی میں نے چیخیں ماری۔ تو میری کزن بھاگتی ہوئی نیچے آئی، وہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، کہیں کرنٹ وغیرہ نہ لگ گیا ہو جو اتنا شور مچا رہی ہے۔ جب وہ نیچے آئی تو میں نے اپنا گلا پکڑا ہوا تھا اور میں ونڈو کی طرف اشارے کر رہی تھی۔ اس نے جا کر ونڈو میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے جلدی سے پانی پلایا، میں کچھ نارمل ہوئی تو میں نے اسے یہ بات بتائی کہ ابھی میرے اوپر پھر اس نے حملہ کیا ہے۔ وہ اس ونڈو سے آئی تھی، وہ بہت بھیانک ہے۔ میری کزن نے جب میری گردن دیکھی تو اس نے نشان بھی دیکھے۔ اس نے یہ کہا کہ اب یہ نشان یہ خود تو نہیں بنا سکتی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئیں۔ ہم لوگ اس کمرے سے نکل آئیں۔ اس کمرے سے نکل کر سامنے کچن تھا اور اس کے ساتھ ایک اور روم تھا۔ ہم لوگ اس روم میں چلے گئیں۔ اس روم میں جا کر ہم لوگوں نے دروازہ بند کر لیا اور ہم لوگ یہ انتظار کرنے لگیں کہ خالہ وغیرہ میں سے کوئی آ جائے یا کوئی کزن آ جائے، کیونکہ ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہم لوگ اس کمرے میں گئیں، ان کے اس گھر کے صحن میں سے تالیاں بجنے کی آواز آنے لگی۔ دن کے ٹائم ایسے لگ رہا تھا کوئی کلیپنگ کر رہا ہے، بہت اونچی آواز میں کلیپنگ کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ کلیپنگ کی آواز بند ہوئی، ہم لوگوں کو اپنے سانس کی آواز بھی اونچی لگ رہی تھی خوف کے مارے۔ تو ایک دم سے کلیپنگ کی آواز بند ہو گئی، بالکل خاموشی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی باہر کوئی ہلکی سی کوئی چیز بھی گرے گی تو اس کی آواز بھی ہمیں سنائی دے گی۔ ہم نے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے کہ ہمارے سانس لینے کی آواز بھی وہ نہ سن لے جو بھی ہے وہاں پر۔ تبھی ایسا محسوس ہونے لگا جیسے باہر کوئی چل پھر رہا ہے، اور وہ چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی پاؤں گھسیٹ کر چلتا ہے، فرش کے اوپر ننگے پاؤں کوئی پاؤں گھسیٹ کر چلتا ہے۔ پھر چوڑیوں کی آواز، پھر پائل کی آواز ہلکی ہلکی یہ بھی آئیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یہ آوازیں آتی رہیں۔ کبھی باقاعدہ کوئی سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر جا رہا تھا، پھر کوئی نیچے آ رہا تھا۔ ہم لوگوں کا وہم نہیں تھا، ہم لوگوں میں اتنی تو ہمت تھی نہیں کہ ہم لوگ ونڈو سے جھانک کے دیکھ سکیں۔ ہم لوگ بالکل دروازے کے بیک سائڈ والی جو دیوار ہوتی ہے، ہم لوگ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ بس ہم دونوں کو یہی لگ رہا تھا کہ آج کچھ ہو جانا ہے، اگر کوئی نہ آیا تو پتہ نہیں ہمارا حال ہی کیا ہوگا۔ یہ جو کچھ بھی مخلوق ہے یہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اور وہ باقاعدہ باہر ہمیں ڈرا رہی تھی، چل پھر رہی تھی، آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر کچن میں برتن گرنے کی آوازیں آئیں، باقاعدہ ایسا لگا کہ کچن میں کوئی موجود ہے۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو آدھے گھنٹے کے بعد وہ شور تھم گیا۔ اتنے میں آدھا گھنٹہ گزرا، بالکل باہر خاموشی، نہ کوئی آہٹ، نہ کوئی آواز، نہ کسی کے پاؤں گھسیٹنے کی آواز۔ ایسے لگا کہ وہ جو کچھ بھی تھا وہ چلا گیا جیسے۔ ہم لوگ ابھی بھی کمرے میں تھے۔ مزید آدھا گھنٹہ ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کر اشاروں میں باتیں کرتی رہی کہ ہماری آواز باہر نہ جائے۔ تو باہر جب ڈور بیل بجی، 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، ڈور بیل بجی تو ہم لوگوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ تو ہم لوگ اتنی تیزی سے بھاگ کر گیٹ کے پاس گئیں۔ ہم لوگوں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باہر کون ہے کون نہیں۔ تو خالہ اور میری کزن تھی، جب انہوں نے ہمیں دیکھا کہ ہم لوگ بنا دوپٹے، بنا جوتے، یہ ہمارا برا حال ہوا ہے، وہ بڑے گھبرا گئے کہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ اس گھر میں کوئی مخلوق ہے، جنات ہیں جو ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ میرے گردن کے اوپر نشان تھے اور مجھے بہت سا خوف سے تھا یا اس کے اٹیک سے تھا، مجھے بخار ہو گیا۔
میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، خالہ بھی بہت زیادہ ڈر گئیں، خالہ اندر آئیں، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاں میں نے کہا تھا کہ وہ پاؤں گھسیٹنے کا ہمیں شور آ رہا تھا جیسے کوئی پاؤں گھسیٹ کر چل رہا ہے، وہاں پر اتنے لمبے پیروں کے نشان فرش کے اوپر بنے ہوئے تھے۔ بے شک صفائی وغیرہ کی ہوئی تھی لیکن وہ فرش ایسے تھے، ریڈ کلر کا فرش تھا، اس کے اوپر وہ پیروں کے نشان جیسے مٹی والے ہوتے ہیں، وہ اتنے لمبے پاؤں تھے جیسے کوئی پاؤں کو گھسیٹ کر بہت آگے تک لے کر گیا ہے، ایسے نشان تھے، سٹیئر تک بھی وہ نشان تھے۔ خالہ بہت ڈر گئی کہ یہ کیسے ایسے اچانک ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ سب۔ ایک ماہ سے تو ہمیں ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، حالانکہ جس گھر میں جنات ہوتے ہیں، جہاں پر ایسی پریزنس ہو تو وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں، بہت جلدی نہ صحیح تو 10-15 دن کے بعد کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے۔ تبھی جو خالہ کے ساتھ میری کزن گئی تھی اس نے یہ کہا کہ مجھے بھی یہاں پر کچھ محسوس ہوا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی تو ایک دم سے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس کو جیسے ہلکا سا کسی نے سر پر تھپڑ مارا ہے۔ اسے لگا میری بہن تنگ کر رہی ہوگی، تو جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی صوفے کے پیچھے تھا، اور ان کے ڈرائنگ روم کے کارنر میں ایک آرٹیفیشل پلانٹ رکھا ہوا تھا، پورا وہ واز میں لگایا ہوا تھا، اس کی کافی برانچز نکلی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو پودا تھا وہ زور زور سے ہل رہا تھا جیسے اس کو کوئی ہلا رہا ہے، ہوا تو وہاں پر چل نہیں رہی تھی، سردیاں تھی، پنکھا بھی بند تھا۔ تو کہتی میں بہت ڈر گئی اور میں باہر آ گئی۔ پھر 1 سے 2 دفعہ وہ کہتی ہے کہ میں ڈرائنگ روم میں اسی طرح سے بیٹھ کر پڑھ رہی تھی، کیونکہ وہاں پر خاموشی ہوتی ہے ڈرائنگ روم میں، اس طرح سے آنا جانا نہیں ہوتا جیسے بیڈ رومز یا ٹی وی لاؤنج یا لیونگ روم میں ہوتا ہے۔ تو وہاں پر وہ بیٹھ کر پڑھ رہی تھی، تو پھر اس سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بالکل اس کے پاؤں کے ساتھ سے ٹچ کر کے گزرا ہے۔ اس کا پاؤں صوفے کے اوپر سے تھوڑا سا نیچے تھا، کہتی میرے پاؤں کے ساتھ جیسے ہم گزرتے ہیں تو کوئی ٹکراتا ہے تو پاؤں بالکل ایسے بینڈ ہوتا ہے، ویسے میرا ہوا۔ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اسے ایک کالے رنگ کی پرچھائی نظر آئی تھی اسی ڈرائنگ روم میں، صوفے کی بیک سائڈ پر۔ اس دن کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھی۔ اس نے یہ بات گھر والوں کو اس لیے نہیں بتائی کہ کہیں یہ وہم نہ سمجھ لیں، ایکسائٹیڈ بہت تھے سب اتنے بڑے گھر میں آ کر، لیکن اس گھر میں بہت جنات تھے۔ مجھ پر تو انہوں نے باقاعدہ حملہ کیا۔ خالہ نے یہ کہا کہ وہ خالو سے بات کریں گی۔ جب خالو شام کو آئے ان کو ساری بات بتائی، مجھے میڈیسن دی گئی، لیکن میڈیسن بھی کوئی خاص فرق مجھے نہیں پڑا، میری گردن میں بہت درد تھا۔ پھر ہم لوگ رات کو اسی کمرے میں سو رہے تھے۔ آج ہم لوگوں نے ڈر کے مارے دروازہ بند کر دیا، ہم لوگوں نے لاک کر کے ہم لوگ سوئے۔ 2:30 بجے کا ٹائم ہوگا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پاؤں کو کوئی پکڑ کر ہلا رہا ہے، باقاعدہ میرے پاؤں کو پکڑ کر کسی نے ہلایا۔ مجھے لگا کہ میری کزن نے کچھ دیکھا اور وہ ڈر رہی ہے۔ جیسے میں نے ایک دم آنکھ کھول کر دیکھا تو میرے پاؤں کے سامنے ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی اور کمرے کا دروازہ فل کھلا ہوا تھا جسے ہم لوگ خود لاک کر کے سوئے تھے، اور وہ لاک دوسرے نہیں تھے جیسے کنڈی لگاتے ہیں دروازے کو، وہ والے تھے۔ میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ خالہ جاگ گئیں، انہوں نے دیکھا کہ اس کی حالت تو بہت خراب ہو گیا، پھر اسے وہ مخلوق ڈرا رہی ہے بہت زیادہ، تو یہ کیا ماجرا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسا اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک میری وہ کزن جس کو ڈرائنگ روم میں ان مخلوق نے اپنا آپ ظاہر کیا تھا، اور ایک میں، فی الحال ابھی باقی لوگوں کو وہ نظر نہیں آئی تھی۔ دوسری جو میری کزن تھی اس نے صرف آوازیں سنی تھیں۔ سب بہت پریشان ہو گئے، میں بہت رو رہی تھی، مجھے بہت تسلی دی۔ خالہ نے یہی کہا کہ میں صبح تمہیں چھوڑ آؤں گی واپس تمہارے گھر، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ بڑی مشکل سے وہ رات گزری، مجھے بہت بخار تھا۔ صبح پھر میڈیسن لے کر خالہ مجھے میرے گھر چھوڑ کر گئی۔ میں واپس آئی، میں نے وہاں پر دم وغیرہ کروایا۔ اس کے بعد تقریباً 4-5 دن کے بعد میری خالہ کا فون آیا۔ میری خالہ نے یہ کہا کہ جو میری کزن تھی جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی اور اسے وہ مخلوقات نظر آئی تھیں، انہوں نے اس کے اوپر بھی حملہ کیا، اور اسی روم میں کیا جس روم میں وہ لوگ سوتے تھے۔ خالہ کہتی ہیں کہ بارش ہو رہی تھی بہت سخت، خالہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اور جو میری کزن تھی وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، تو ان کو ایک دم سے کمرے میں سے چیخنے کی آوازیں آئیں، میری کزن چلا رہی تھی۔ خالہ کہتی ہیں کہ جب میں کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بیڈ سے اوپر ہوا میں تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے بالوں کو کسی نے پکڑا ہوا ہے، بال ہوا میں اوپر تھے اور جیسے ٹائٹ کر کے پکڑے ہوتے ہیں، اور جو اس کے پاؤں تھے وہ بھی اس طرف سے ایسے اونچے تھے جیسے کسی نے پکڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ پکڑنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔
جب خالہ نے شور مچایا، خالہ نے آیت الکرسی پڑھی تو اس کو کسی نے بیڈ پر پھینک دیا۔ وہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے جو گھر وہ لوگ چھوڑ کر آئے تھے ابھی وہ خالی پڑا تھا، نیکسٹ ابھی وہ رینٹ آؤٹ ہوا ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے دوبارہ سے اس آنر سے بات کی اور وہی گھر انہوں نے واپس لے لیا۔ ابھی تو اتنا زیادہ سامان سیٹ ہوا ہی نہیں تھا، صرف ضرورت کا ہی سیٹ ہوا تھا۔ ان لوگوں نے وہ گھر فوراً سے شفٹ کر دیا 2 دن کے اندر اندر۔ خالو نے جب یہ ساری باتیں اپنے دوست کے ساتھ شیئر کی جن کا وہ حویلی نما گھر تھا، پہلے تو وہ اس چیز کو مان گئے، پھر بڑے انہوں نے بہانے بنائے۔ پھر وہ یہ کہنے لگے کہ جب ہم لوگوں نے میرے ابو نے یہ گھر بنوایا تھا تو یہاں پر کسی نے کالے جادو سے جنات کو بھیجا تھا، میرے ابو کو بھی وہ جنات نظر آتے تھے، میری ایک بہن کو دورے پڑتے تھے، لیکن جب میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی، میری بہن کی شادی ہو گئی، اس کے بعد ہم لوگ کافی عرصہ اس گھر میں رہے، تو ہمیں وہ احساس دلاتے تھے اپنے ہونے کا۔ ایک بیڈ روم جو ان لوگوں نے اپنا بنایا تھا اس میں اس کا مین بسیرا تھا، ونڈو کے باہر ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ انہوں نے کس پرپس کے لیے بنائی تھی، مے بی وینٹیلیشن کے لیے بنائی ہوئی تھی۔ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی وہ لانڈری ایریا نہیں تھا، کوئی وہاں پر درخت نہیں تھا، کوئی پودا نہیں تھا، جسٹ وہ ایک عجیب سی جگہ تھی، بس ویسی بنائی ہوئی تھی کمرے کے آگے۔ وہاں پر اس کا مین بسیرا تھا، وہیں سے وہ نکل کر آتی تھی، عورت کے روپ میں رہتی تھی، عورت کے روپ میں ہی نظر آتی تھی۔ تو پھر وہ جو خالو کے دوست تھے انہوں نے معذرت کی اور یہ کہا کہ ہمیں یہ لگا تھا کہ وہ جنات ہم سے ہی ریلیٹڈ ہیں، ہمیں ہی صرف ڈرائیں گے، ہمارے سامنے ہی آتے ہوں گے یا ہمیں ہی نقصان پہنچائیں گے، اس لیے ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور میں نے آپ کو آفر کر دی کہ آپ کسی اور جگہ پر بھی رینٹ پر رہ رہے ہیں تو آپ ادھر رہ لیں، بے شک مجھے رینٹ نہ دیں، کہ ہمارا گھر آباد رہے گا۔ لیکن ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ آپ لوگوں کو بھی ڈرائیں گے، کیونکہ جب آپ کا فرسٹ منتھ گزرا اس گھر میں رہتے ہوئے تو وہ ابو سے بار بار، خالو سے بار بار پوچھتے تھے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، آپ لوگوں کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ خالو کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس سے کسی بات کا، نہ ہی میری کزن نے بتائی تھے کہ اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جو سب ہوا تھا۔ تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم لوگوں کی جو بیک آف مائنڈ میں وہ جو چیز تھی کہ وہ جنات صرف ہمیں ہی ڈرائیں گے، ہمارے اوپر ہی پھینکے گئے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہیں گے، تو چلو 1 مہینہ خیریت سے گزر گیا۔ لیکن میرے ساتھ جو سب ہوا، اس کے بعد پھر ان کی بیٹی کے ساتھ سب ہوا۔ پھر جب ان لوگوں نے گھر چھوڑا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جادو کے ذریعے ان کے اس حویلی کے اوپر ان کے ابو کے دور سے چڑیلے اور جنات پھینکے گئے تھے۔ جب وہ لوگ اس گھر کو بنا رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر مردہ پرندے گھر کے اندر پڑے ہوتے تھے اور ان کو کوئی بلی وغیرہ کھاتی نہیں تھی۔ جب وہ لوگ مزدور وہاں پر کام کرنے آتے تھے تو پھر وہ بتاتے تھے کہ یہاں پر کبھی کوا مرا ہوا ہوتا ہے، کبھی کوئی کبوتر مرا پڑا ہوتا ہے، زیادہ تر کوے مرے ہوئے ہوتے تھے ان کے کمروں کے اندر بھی۔ تو پھر انہوں نے جب کسی سے صاحب علم ہستی سے بلایا، ان کو چیک کروایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے گھر کے اوپر جادو کے ذریعے جنات پھینکے گئے ہیں کہ اس گھر میں کوئی آباد نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے پڑھائیاں وغیرہ کروائیں تو وہ سلسلے کچھ عرصے کے لیے تھم گئے، اتنے میں وہ گھر بن گیا، وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ ان کے ابو کو بھی انہی جنات نے نقصان پہنچایا تھا۔ وہ 2nd فلور کے ایک کمرے میں ہوتے تھے، زیادہ تر وہیں پر عبادت کرتے تھے۔ تو جب وہ وہاں سے ڈرنے لگ گئے، جب وہ عبادت کرتے تھے، عبادت کے بعد جب وہ وہاں پر کچھ دیر آرام کرتے تھے تو ان کو وہ جنات ڈراتے تھے، آوازیں نکالتے تھے، کبھی سینے پر بوجھ ڈال دینا، سر پر بوجھ ڈال دینا۔ تو ایک بلی، سفید کلر کی بلی وہ کہتے تھے، اس کمرے میں آ جاتی تھی جو آ کر ان کے پیروں پر پنجے مارتی تھی، تو وہ پھر نیچے والے پورشن میں آگے اس روم میں جو ان لوگوں نے بیڈ روم بنایا تھا جہاں پر وہ بسیرا تھا اس کا مین۔ تو جب ان کے ابو نے وہاں پر پڑھائی کرنا شروع کی تو وہاں پر پھر اس مخلوق نے ان کو اور ڈرانا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا تو مین مسکن ہی وہی جگہ تھی۔ ان کے ابو رات کے ٹائم سوئے ہوتے تھے تو اسی ونڈو سے وہ چڑیل نما مخلوق باہر نکلتی تھی اور اس کے سینے پر، ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کا گلا پکڑ لیتی تھی۔ پھر وہ شور مچاتے تھے تو سب جاگ جاتے تھے۔ پھر وہ باقاعدہ بتاتے تھے کہ یہاں سے کوئی عورت آتی ہے، ینگ سی ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، بہت بھیانک ہے، تو میرے سینے پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، میرا گلا پکڑ لیتی ہے۔ پھر ایسے ہی کرتے کرتے کچھ عرصے کے بعد ان جنات نے ان کو اتنا لاغر کر دیا، اتنا لاغر کر دیا کہ وہ بیچارے اٹھ کر چل بھی نہیں سکتے تھے۔
وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کو کسی کام کے سلسلے میں سب کو گھر سے باہر جانا پڑا، ابو کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ ساتھ جا سکیں، تو ہم لوگوں کا یہ پلان تھا کہ 1-2 گھنٹے کے بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ابو گھر پر ہی تھے، امی بھی ساتھ گئی ہوئی تھی، سب گئے ہوئے تھے، ابو کے ساتھ فون پر رابطہ بھی تھا، تب تک وہ بالکل ٹھیک تھے۔ لیکن جب ہم لوگ گھر واپس آئے تھے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا گلا کسی نے دبا دیا تھا، اور جب ڈاکٹر نے بھی دیکھا تھا ان کے گلے پر فنگر پرنٹس تھے، پتہ نہیں اس مخلوق نے کیسے ان پر حملہ کیا۔ ہم لوگ بہت پچھتاتے تھے کہ ہم نے ان کو اکیلا کیوں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد بہت کوشش کی ہم نے اس جگہ پر رہنے کی، لیکن ہم رہ نہیں سکے۔ پھر ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے، تو وہ جو حویلی تھی، وہ جو گھر تھا اتنا بڑا، اتنا خوبصورت گھر تھا، وہ جنات کا مسکن تھا۔ وہاں پر بے تحاشا چڑیلیں، جنات جو ایک دفعہ انہوں نے تعویذوں سے پھینک دیے تھے، کالے جادو کے ذریعے ان کے اوپر پھینک دیے تھے، وہ کبھی بھی وہاں پر نہیں گئے۔ تو بعد میں جب ان لوگوں نے دوبارہ پتہ کروایا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ گھر تعمیر ہو رہا تھا تو اس کی زمین میں وہ چیزیں لگا دی گئی تھیں، یعنی اوپر پھر فرش بن گئے، گھر بن گئے۔ تو وہ جب تک وہ تعویذ اور وہ جادو کے ذریعے جو چیزیں پھینکی گئی تھیں، وہ جب تک وہاں سے نہیں نکلتے، وہ چڑیلیں، جنات وہاں سے نہیں جاتے، اس جگہ کو نہیں چھوڑتے۔ خالو نے پھر ان سے بہت شکوہ کیا کہ میں آپ کا دوست تھا، آپ کو میرے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب ان جنات نے آپ کو نہیں رہنے دیا تو وہ کسی اور کو کیسے رہنے دیتے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ شاید وہ ہمارے نام کے اوپر ہی کروائے ہوئے ہیں، تو کسی اور کو نقصان نہیں دیں گے۔ بہت معذرت کی انہوں نے، لیکن شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میں پھر جب دم کروانے گئی تھی تو وہ بھی ایک بزرگ تھے، ان سے دم کروایا تھا، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میرے اوپر بچپن سے جیسے جنات کا سایہ ہوتا ہے، کیونکہ امی مجھے کہتی تھی میں بچپن سے بہت زیادہ ڈر جاتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے ڈراتا ہے اور میں رونے لگ جاتی تھی۔ اس وجہ سے وہ جنات میرے اوپر زیادہ اٹیک ہوا ان کا، کیونکہ میں پہلے ہی میرے پر اثرات تھے۔ پھر انہوں نے مجھے آیت الکرسی کا ایک تعویذ بنا کر دیا اور یہ کہا کہ اپنے گلے میں اس کو رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میں نے پھر وہ کبھی بھی اپنے گلے سے نہیں اتارا، بہت حفاظت کرتی ہوں۔ اس کے بعد مجھے ڈر نہیں لگتا۔ مجھے اکثر ڈراؤنے خواب تو آتے تھے، کبھی کبھی سوئے ہوئے ڈر بھی جاتی تھی، لیکن جو خالہ کے گھر میں میرے ساتھ ہوا تھا وہ آج تک ہمارے گھر میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج بھی اگر مجھے یہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ دن یاد آتے ہیں، یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوف کے مارے۔ وہ سین نظر آتا ہے جب میرے ذہن میں کہ وہ جیسے وہ کھڑی ہو کر سامنے اپنی ایڑی زمین پر پٹک رہی تھی اور وہ پائل کی آواز نکال رہی تھی، وہ بہت بھیانک منظر تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بلیک تھا، اتنا بلیک چہرہ تھا، اس میں صرف سفید کلر کی آنکھیں اور سفید کلر کے دانت نظر آتے تھے۔ اور جب اس نے میرے اوپر حملہ کیا تھا، جب میرے گلا پکڑا تھا اس نے، تب اس کی آنکھوں میں کوئی بلیک آئی بال نہیں تھا، صرف سفید تھی، ساری آنکھیں سفید تھیں، زبان بہت لمبی تھی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کبھی بھی دوبارہ مجھے ایسی مخلوق نظر نہ آئے۔ قرآن پاک پڑھ کر بھی میں یہی دعا مانگتی ہوں، اور آپ سب سے بھی، آپ کے سننے والوں کو بھی یہی میسیج دیتی ہوں کہ آپ لوگ طہارت میں رہا کریں، باوضو رہا کریں۔ طہارت کے بعد باوضو اس لیے کہا ہے میں نے کیونکہ بہت سے لوگ میرے سے کوسچن میں پوچھتے ہیں کہ طہارت کیا ہے کمنٹس میں، تو طہارت باوضو رہنا، اور نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں یہ نہ دکھنے والی مخلوق کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یہ ایک سٹوری تھی فائزہ کی جو فائزہ نے شیئر کی۔ بہت شکریہ فائزہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فہد شیئر کر رہے ہیں۔ فہد کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ساہیوال کا رہنے والا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جہاں پر رہتے تھے، ہم لوگوں کے گھر کے بالکل ساتھ 2 خالی پلاٹ تھے۔ ایک حصہ جو تھا لوگوں نے وہاں پر کچرا پھینک پھینک کر اس کو کچرا کنڈی بنا دیا تھا، لیکن جو ایک پلاٹ تھا اس کی چھوٹی سی دیوار تھی، بالکل 3 فٹ کی دیوار تھی، لیکن اس میں کوئی کوڑا کرکٹ نہیں پھینکتا تھا۔ وہاں پر بہت بڑا ایک درخت تھا جامن کا، اکثر وہاں پر محلے کے بچے جا کر جامن بھی توڑ کر کھایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بہت شدید سردیاں تھیں، دھند پڑ رہی تھی، تقریباً رات 9 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میں گھر سے نکلا، مجھے شاپ سے کچھ چیزیں لینی تھیں،
جو محلے کی دکان تھی میں وہاں پر گیا، اسٹور پر گیا، وہاں سے میں نے جو سامان لینا تھا وہ لیا۔ وہاں ادھر جنرل اسٹور پر ہی مجھے میرا ایک دوست مل گیا، اس سے بات کرتے کرتے مجھے 1 گھنٹہ وہاں پر لگ گیا۔ تقریباً 10 بجے میں وہاں سے واپس آ رہا تھا، بالکل سناٹا تھا۔ اب وہ جو اسٹور تھا وہ ہم لوگوں کے گھر سے تقریباً 2-3 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ میں جب وہ اسٹور والی گلی سے نکلا تو میں اسی گلی میں اسٹریٹ اوے میں نے کہا کہ میں یہیں سے آگے اپنے گھر کی طرف ٹرن لے لوں گا۔ تھوڑا سا لینتھی تھا، لمبا راستہ تھا، لیکن وہ آتا بالکل ہم لوگوں کے گھر کے پاس سے تھا، بنسبت کہ میں پہلے ایک گلی میں جاؤں، پھر دوسری میں، اور پھر اپنے گھر والی گلی میں۔ تو میں اس طرف سے آنے لگا، اس طرف بھی گھر تھے لیکن سناٹا زیادہ تھا کیونکہ وہاں پر کچھ پلاٹ خالی تھے، ابھی ان پر گھر نہیں بنے تھے۔ جیسے ہی میں وہ اپنے گھر کے پاس پہنچ گیا تو مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ میرا نام کسی نے لیا ہے، کافی اونچی آواز میں میرا نام لیا کسی نے، نام بھی کسی عورت نے لیا۔ مجھے لگا کہ شاید محلے کی کوئی آنٹی ہوں گی، کسی کو کوئی کام ہوگا۔ میں نے ادھر ادھر کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کر دیا، کوئی نظر نہیں آیا۔ میں پھر آگے چلنے لگا، پھر میرا نام کسی نے لیا، پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے میں اس پلاٹ کے کارنر پر پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں پر کسی نے کچھ چیز پھینکی ہے۔ میں نے موبائل نکالا، ٹارچ سے دیکھا تو ایک پتھر تھا، بالکل میرے پاؤں کے اوپر بھی آ کر لگا وہ۔ میں نے جیسے پتھر اٹھایا تو میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی، موبائل ٹارچ آن تھی، تو میں نے ویسے ہی اس طرف دیکھنا شروع کیا تو وہ جو جامن کا درخت تھا اس کے نیچے میں نے دیکھا ایک عجیب و غریب منظر، بہت بھیانک۔ وہاں پر میں نے کیا دیکھا کہ زمین کے اوپر جیسے کوئی بھینس بیٹھی ہوئی ہے، بہت بڑا چہرہ تھا اس کا، سرخ آنکھیں تھیں، اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا، وہ بھی فل بلیک تھی، اس کی بھی سرخ آنکھیں تھیں۔ وہ مجھے بلا رہی تھی کہ ادھر میرے پاس آؤ، میری بات سنو۔ میں نے خود ان کو دیکھا، میں اتنا ڈرا کہ میں نے بھاگنا شروع کیا۔ اس سے آگے ہم لوگوں کا گھر تھا، مجھے ایسا لگا کہ باقاعدہ میرا پاؤں کسی نے پکڑ کر کھینچا اور میں منہ کے بل نیچے گرا۔ جیسے میں نیچے گرا مجھے بیک سائڈ سے بہت ہنسی کی آواز آئی۔ اٹھ کر جب میں اپنے گھر بھاگا، جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں نے دروازہ کھولا، مٹی لگی ہوئی تھی کپڑوں پر بھی، میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے بتایا کہ میں نے بھی پلاٹ میں کسی ایسی مخلوق کو دیکھا ہے، وہ بھینس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا، بھینس بہت بڑی تھی اور اس کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی اسی درخت کے نیچے۔ ابو نے دروازہ کھولا، ابو فوراً سے باہر بھاگے، میں نے انہیں بہت روکا کہ آگے نہ جائیں۔ انہوں نے جب دیکھا روشنی میں موبائل ٹارچ آن کر کے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ابو نے یہ کہا کہ تم ڈر گئے ہو، تم اندر آ جاؤ، جامن کے درخت پر اکثر جنات ہوتے ہیں۔ میں گھر واپس آ گیا، میرے پاؤں پر بہت بڑا نیل کا نشان بن گیا، پھر میرے پاؤں میں بہت درد رہتا تھا، پھر میں نے بہت اس کا دم وغیرہ کروایا، تب جا کر میں ٹھیک ہوا۔ جن سے دم کرواتا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ وہ جامن کے درخت پر جنات تھے جنہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا، تمہیں نقصان پہنچایا، اگر تم اس کی طرف چلے جاتے تو وہ چڑیل آفت جو تھی تمہیں جانی نقصان دے دیتی۔ کبھی بھی پھر میں شام کے بعد اس پلاٹ کی طرف سے نہیں گزرا تھا، میں دوسری طرف گزرتا تھا۔ اکثر لوگوں کے ساتھ وہاں پر حادثات ہوتے تھے جو شام کے بعد وہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکنے جاتے تھے، ان کو بھی وہ چیزیں ڈراتی تھیں۔ پھر اس پلاٹ کی اس حصے کی 4 دیواری کر دی گئی تو کبھی کسی نے وہاں پر کچرا وغیرہ نہیں پھینکا۔ یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فہد آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinbir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ ہارر اردو سینٹر پر بھی ناول جلد آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔